بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. محترم سامعین، سبق نمبر 157، آیت کریمہ کا ترجمہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور ضرور بضرور ہم امتحان لیں گے تم سے، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْف، کچھ معمولی سے خوف کے ذریعے، والجوع، اور بھوک کے ذریعے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، اور مال اور جانوں کی کمی کے ساتھ، والثمرات، اور غلے اور آمدنیاں کم ہونے، خوراک کم کرنے کے ساتھ، وبشر الصابرین، اور خوشخبری سنا صبر کر جانے والوں کو۔ الذین، صابرین وہ لوگ ہیں، اذا اصابتہم مصیبہ، جب ان کو کوئی مصیبت تکلیف پہنچتی ہے تو قالو، کہتے ہیں اور عقیدہ بھی رکھتے ہیں کہ انا للہ، ہم تو اللہ ہی کے لیے ہیں، وانا الیہ راجعون، اور ہم اللہ ہی کی طرف واپس جانے والے ہیں۔ اولئک، یہ بڑے لوگ ہیں، علیہم صلوات من ربہم، ان کے اوپر اللہ رب العالمین کی طرف سے برکات ہوں گی، ورحمت، اور رحمتیں ہیں، واولئک هم المہتدون، اور یہ لوگ ہدایت پر مضبوط اور پکے ہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ کی آیت کے اندر شان مزید امتحانات کا ذکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے کہ جس طرح اللہ کے دین کے لیے صبر اور ذکر اور شکر کی حالت میں شہید کیا جاتا ہے، اور اس شہداء کا ایک اعلیٰ مقام اور مرتبہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جنت کے اندر اعلیٰ مقام نصیب فرماتا ہے، اور عام مردوں کی طرح اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ عام مردہ بیکار، اس کو بے فائدہ مت سمجھو۔ اسی طرح مزید امتحانات آئیں گے تم پر، اور وہ کبھی بھوک ہے، اور کبھی مطلب یہ کہ دشمن کا خوف آئے گا، دشمن کا حملہ، دشمن کی طرف سے ڈر، اور اسی طرح اس میں پھر کبھی بھوک اور فقر و فاقہ کی حالت اسلام کی خاطر یہ بھی آتی ہے، اور اس طرح مالوں کا کم ہو جانا اور جان ضائع ہو جانا، اولاد کبھی فوت ہو جاتی ہے، کم ہو جاتی، بیماریاں، مختلف تکالیف آئیں گی، لیکن ان تکالیف کے اندر بھوک میں اور ڈر میں اور مال اور جانوں کے کم ہو جانے میں اور نقصان ضائع ہو جانے میں جو لوگ صبر کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ صابرین کے لیے خوشخبری ہے، کہ ان کے لیے خوشخبری۔ الذین، صابرین پھر کیا ہے؟ الذین اذا اصابتہم مصیبۃ، کہ جب ان کو تکلیف پہنچتی ہے تو ان کے عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ ہی کے لیے اور اللہ کی طرف جانے والے ہیں، اور وہ خوشخبری جو ہے بعد میں ذکر کی جا رہی ہے، اولئک علیہم صلوات من ربہم۔ تو وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم ضرور بضرور امتحان لیں گے۔ بلا کا معنی پہلے گزر چکا ہے کہ کسی چیز کی حقیقت معلوم کی جائے، تو کسی پر مصیبت لا کر اس کو امتحان کے وقت اس کی حقیقت معلوم کی جاتی ہے کہ آیا یہ جو زبان سے اسلام کہہ رہا تھا، اور اب عملی طور پر اسلام کے اندر جب تکالیف آتی ہے تو کیا یہ اسلام پر ڈٹتا ہے یا نہیں۔ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، معمولی خوف سے مراد دشمن کا خوف ہے، اور دشمن کی طرف ڈر ہے، اور بھی مختلف قسم کے خوف اور تکلیف مراد ہے، اور والجوع، اور بھوک مراد کہ قبل فقر فاقہ انسان پر آتا ہے، اس کے گھر کے کھانا پینے کی اشیاء نہیں ہوتی، کپڑے پہننے کے لیے نہیں ہوتے، اور مختلف حالات آتے ہیں، جیسے کہ انسان پر یہ مختلف سزائیں، عذاب بھی آتے ہیں، جیسے کہ آج کل یہ سیلاب آیا ہے اور اس میں لوگ فقر و فاقے کے اندر ہیں، اور لوگوں پر مختلف تکلیف آئی ہیں۔ ان تکالیف کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی اس میں ڈر بھی ہے، اور ساتھ ساتھ اس میں بھوک بھی ہے، نہ کپڑے پہننے کے لیے، نہ رہائش کے لیے مکان، نہ جگہ، تو اللہ تبارک و تعالی امتحان لیتا ہے۔ اس حالت میں جو انسان دین کے اوپر ڈٹ جائے اور اللہ کے دین کی طرف بالکل تابعدار ہو جائے، ہر قسم کے گناہ سے توبہ طائب ہو جائے، تو یہ امتحان میں گویا کہ کامیاب ہے۔ اور جو پھر بھی اس حالت میں چیختا ہے، چلاتا ہے، اور دین سے ہٹ جاتا ہے اور دین سے بدظن ہو جاتا ہے، تو گویا کہ یہ امتحان میں ناکام ہے، یہ صابر نہیں ہے۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، تو مال بھی کم کر دیے جاتے ہیں، تو ظاہر بات ہے لوگوں کے مال گیا، تباہ ہو گئے، مکانات ہو گئے، زمینیں ان کی تھی، فصلیں ان کی تھی، اور جانیں بھی ضائع ہو گئی۔ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ،
اور اس میں غلے اور کھیتیاں، بڑے بڑے کھیت جو ہے نا وہ تباہ و برباد ہو گئے، یا دشمن کی وجہ سے یہ عام حالت میں فقر فاقہ، یہ مسلمانوں پر مختلف حالات آتے رہتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بطور امتحان لاتا ہے ایسے حالات کو، اور امتحان مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس میں کیا یہ صابر اور شاکر ہیں اور اسلام پر ڈٹتے ہیں یا پھر جاتے ہیں۔ تو وبشر الصابرین اصل میں عبارت یہ ہے کہ ہم تمہارا امتحان لیتے ہیں خوف کے ذریعے اور بھوک کے ذریعے، اور مال اور جانوں کے کم کرنے کے ساتھ اور میوجات کے کم کرنے کے ساتھ، لتصبروا عبارت محذوف ہے تاکہ تم اس پر صبر کرو۔ جب تم صبر کرو گے، ان تکالیف کو برداشت کرو گے اور اسلام پر ثابت قدم رہو گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر فرمایا وبشر الصابرین کہ صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا۔ اب صابرین کون سے لوگ ہیں، ان کی تعریف قرآن نے کی، الذین وہ لوگ ہیں اذا اصابتہم جب ان کو تکلیف مل جائے، اذا اصابتہم کا معنی یہ نہیں کہ کبھی ایک مرتبہ تکلیف مل گئی تو انا للہ اللہ کے دین پر ڈٹ گئے، اذا عموم کے لیے ہے کہ جب کبھی بھی، جس وقت بھی، جس آن میں، دن میں، رات میں، زندگی کے کسی مرحلے میں جب ان کو مصیبت تکلیف پہنچتی ہے، اور مصیبت سے مراد یہ ہے کہ بیماری ہے اور مالوں کا کم ہو جانا ہے، بدنی تکلیف ہے یا مالی تکلیف ہے، یا اس کو کسی حیثیت سے جو بھی تکلیف پہنچ جائے، تو قالو کہتے ہیں، زبان سے کہتے ہیں، اصل میں زبان تو ترجمان ہے وہ عقیدے کی اور دل کی، تو دل میں یہ عقیدہ ہے کہ ہم اللہ کے ہیں اور اللہ کے پاس جانا ہے، اور اسی کی تعبیر پھر زبان کے ساتھ کی جائے، تو قالو عقیدہ اور زبان قول دونوں مراد ہے۔ قالو کہتے ہیں انا للہ، انا للہ میں اشارہ ہے مبدأ کی طرف کہ ہم اللہ ہی کے لیے، یعنی اللہ ہی نے پیدا کیا شروع سے، وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اور آخر میں معاد کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ ہی کی طرف جانا ہے۔ پیدا بھی اللہ نے کیا ہے، مالک بھی اللہ ہے، خالق بھی اللہ ہے، اور اللہ ہی کے پاس جانا ہے، اللہ ہی کا نظام ہے، تو اس طرح صابر اور شاکر رہتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے لیے اور اللہ کی طرف لوٹ جانے والے ہیں۔ عام طور پر یہ عادت بنائی ہوئی ہے لوگوں نے کہ وہ اس انا للہ کے جملے کو جب کوئی مر جاتا ہے تو اس وقت یہ دعا کہی جاتی ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، حالانکہ اس کو عام سنت ہے۔ اذا اصابتہم مصیبت، کوئی بھی تکلیف پہنچ جائے، حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب چراغ بجھ جائے تو اس وقت بھی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے تھے۔ معمولی سے تکلیف اور صدمہ کے وقت بھی اس جملے کو کہنا گویا کہ یہ مسنون اور سنت طریقہ ہے۔ کوئی بھی تکلیف انسان کو معمولی سے معمولی پہنچ جائے تو اس جملے کا کہنا گویا کہ مسنون ہوگا۔ اولئک علیہم صلوات، اولئک اس میں اشارہ ہے مرتبہ کے لیے کہ یہ عظیم المرتبت لوگ، یہ بڑے لوگ، علیہم صلوات، صلوات کا معنی ہے برکتیں، رحمتیں، ان کے اوپر برکات ہے، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، ورحمت، اور ان کے اوپر رحمت ہوگی۔ برکتیں اللہ تعالی کی طرف سے، خیر کا، برکات کا نازل کرنا، اور رحمت سے مراد یہ کہ سکون، اور رحمت سے مراد جنت، ان کے لیے جنت ہوگی، اور ان کے لیے مغفرت اور بخشش کی جائے گی کہ ان کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہ لوگ ہدایت کے اوپر گویا کہ آ جانے والے مضبوط ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ بخاری کی حدیث ہے کہ نعم العدلان و نعم العلاوہ، کہ جب کسی گدھے کے اوپر سامان لادا جاتا ہے تو دو طرف بوجھ ہوتے ہیں، ایک دائیں طرف ایک بائیں طرف، اور کچھ درمیان میں رکھا جاتا ہے اضافی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اسی طرح ہے کہ صلوات من ربہم، یہ ایک طرف کا گویا کہ بوجھ ہو گیا، سامان ہے، اور ورحمت یہ دوسری طرف ہے، اور ونعم العلاوہ یہ واولئک هم المهتدون یہ درمیان میں ہے، گویا کہ یہ اضافی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکات کا نزول بھی ہے، اور رحمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے گناہوں کی بخشش اور مغفرت اور رحمت بھی ہے، اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ رحمتوں کا نزول اور گناہوں کی معافی کے ساتھ ساتھ اولئک هم المهتدون کی ہدایت پر بھی ہیں۔ یہ گویا کہ ایک اعلیٰ مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے صابرین کو نصیب فرماتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ صابرین کے ساتھ ہے، ان اللہ مع الصابرین، یعنی اللہ تعالیٰ کی گویا کہ معیت اور مدد اور نصرت صابرین کے ساتھ رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ صبر اور شکر کی توفیق